یہ بتایا گیا تھا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت اپنی تجارت کو بند کر دیا کرو. ان پر یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن یہ مچھلی نہیں پکڑ سکتے. تو دیکھیں قرآن کا ایک اصول ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو، اس کا ایک اصول اس طرح سے ہم مرتب کرتے ہیں کہ اب سب کیسے پتہ چلتا کہ یہ ہفتے کے دن کی بات آ رہی ہے مچھلیاں پکڑنے کی. ٹھیک، تو آپ دیکھو قرآن ہی اس کو ڈیٹیل کرے گا کہ جب انہوں نے حد پار کی ہفتے کے دنوں میں، وہی ہفتے کے دنوں میں کیا تھا، کیا ممانعت تھی، قرآن ہی بتا رہا ہے. جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن شرعا، دیکھیں شرعا کا معنی ہوتا ہے کھلم کھلا آنا. اس سے میل کھاتا ہوا لفظ کیا ہوتا ہے؟ شریعت. ٹھیک ہے نا، شریعت کا کیا مطلب ہے؟ کھلم کھلی چیز، کہ آپ کو ہم کو سب کو مناؤ کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. جب آتی تھی ان کے پاس ان کے ہفتے کے دن کھلم کھلا مچھلیاں، اور جس دن نہیں ہوتا تھا ہفتہ، نہیں آتی تھی ان کے پاس. لا تأتیہم. ٹھیک ہے، کلیئر آ رہا ہے. اس لیے آپ اس کی بھی اگزامپل لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ سیٹرڈے کو کیا کرنا تھا، آپ کو کیسے پتا چلے گا. جب لوگ ہم پر ایک دم سے مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا، تو ہم کہیں گے قرآن ہی نے تو اس کی ڈیٹیل دے دی کہ سیٹرڈے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھی. اب اس پر اگر آگے کوئی کویشچن کرے کیوں، تو ہم اور آپ اس کے جواب میں صرف یہی کہیں گے کہ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہم کو اس کی ڈو اینڈ ڈونٹس کو اوبے کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہم جمعے کے دن تجارت کر لیں اذان کے بعد، ہماری نیت میں کوئی نماز کی کوتاہی تو نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے اصول سے ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اس میں اس کی اذان سنیں گے. اذا نودی للصلاۃ، جب ہم آواز سنیں گے صلاۃ کے لیے تو ہم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں گے. اچھا جی، تو ادھر آ رہا ہے کہ نہیں آتی تھی سیٹرڈے کے دن. اسی طرح نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس کے اندر اگر ہم لوگ تھوڑا سا سمجھیں کہ نبلو، ہم نے اس دن ان کو آزمائش میں ڈال دیا، نبلو. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کا جو ٹاپک کہیں دوسری جگہ ملے گا نا، تو اس طرح سے ملے گا کہ ان کے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، جیسے اگر آپ کو کوئی چیز کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو اللہ کا قانون سمجھ کر بھی توڑا، تو اب یہ اللہ کی طرف سے سزا کا یہ طریقہ ہے کہ وہی گناہ کے عمل سے ہی آپ کو فائدے پہنچیں گے. سمجھ رہے؟ گناہ کرو گی تو فائدے ہوں گے، گناہ نہیں کرو گی تو فائدے نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ فحش گناہ ہے، حرام ہے، آپ نے کہہ دیا فحش کیے بغیر مجھ سے میں روزی کما نہیں سکتی، تو اب واقعی آپ کو روزی ملے گی بھی نہیں فحش کے بغیر. سمجھ آئی؟ آپ کے پاس ایک سے ایک اپرچونٹی آئے گی، ماڈلنگ کی، حرام کی، زنا کی، ایک سے ایک سیٹوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا. تو یہی آیت میں انشاءاللہ جب کبھی یہ سیکنڈ کہیں پر چیپٹر اس کا آئے گا نا مچھلیوں کا، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم مچھلیاں اوپر لے آتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو اللہ بھی کیا کرتے ہیں، جو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو گناہ کی لذت ختم کر دیتے ہیں. ہم اور آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ میرے اندر سے گناہ کی لذت ہی ختم ہو جائے، ہے نا؟ میں اور آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کرے کہ ہم میں گناہ کی لذت ختم ہو جائے، ہم گناہ کو گناہ کی طرح کراہت سے دیکھیں. لیکن یہ گناہ جب لذت کب بنتا ہے؟ ہمارے ہی گناہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آزمایا ہم نے ان کو بما کانوا یفسقون، اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اب یہ بھی ایک ٹاپک ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. چیز میں مزہ آ جاتا ہے تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے اور آپ نے کہیں غلطی کر گئے ایسی، ٹھیک ہے، اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ فار ایگزامپل کہ ہم نے میاں کے لیے پردہ چھوڑ دیا، واقعی اس دن سے میاں ہمارا ہو گیا، صحیح ہے. اسی طرح سے جو میں نے آپ سے کہا فحش کر رہے ہیں اور بہت اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ میں اور آپ ایک ریئلائز کر گئے کہ یار میں نے بہت گناہ کیا. اب کیا ہے وے آؤٹ کیا ہے؟ تو آپ کے لیے گناہ اس وقت ختم ہوں گے جب آپ دوبارہ توبہ کریں اور دوبارہ نیکی کی طرف آئیں، اور چاہے کتنی آپ
آپ کو اچیومنٹس مل رہی ہیں، آپ اس کو لات ماریں اور پھر اللہ کو نیک بن کر دکھائیں، دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ہم نے قرآن سے پڑھا ہے کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ پھر میں تمہارے عمل دیکھوں گا، جلد پھر میں تمہارے نیک عمل کو دیکھوں گا کہ ٹھیک ہے وہ تم نے کی تھی گناہ، لیکن اب تم کو ریئلائز ہو گیا، تم نے اس لذت کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ سے نفس کیا کیا، آپ نے لڑائی کر لی نفس کے ساتھ۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ آج کے سبق میں آپ دیکھیں کہ اسی اسنا میں جب یہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو قالت امہ، کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اللہ جنہیں ہلاک کریں گے یا اللہ انہیں عذاب دیں گے۔ چلیے اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، 3 جماعتیں نظر آ رہی ہیں، بہت غور سے اس آیت کو دیکھو، یہاں 3 جماعتیں نظر آ رہی ہیں۔ قالت امہ، کہنے لگی اس کو ہم کا خطاب دے دیتے ہیں، ان میں سے، لما تعظون، کیوں تم نصیحت کر رہے ہو ایسے لوگوں کو؟ تو بی کون ہوا؟ نصیحت کرنے والا۔ سی کون ہوا؟ گناہگار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 3 جماعتیں دکھ رہی ہیں آپ کو، ایک سمجھا رہی ہے، ایک گناہ کر رہی ہے، اور ایک بیچ والی ہے جس کو ہم نے کا خطاب دیا ہے کہ وہ اچھی تو تھی لیکن کہہ رہی ہے کیوں تم روک رہی ہو، کرنے تو بھاڑ میں جائیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے، ان کو عقل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو ہر دور میں ایسے لوگ ہمارے اطراف میں بستے ہیں، اور کبھی کبھار ہم بھی اسی جماعت کا حصہ بنتے ہیں، کبھی ہم ہوتے ہیں، کبھی ہم بی ہوتے ہیں، کبھی ہم اکثر سی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہو جاتے ہوں گے۔ لیکن اس وقت آپ کو صرف بہت اچھا میں مورل بتا رہی ہوں، قرآن سے مل رہا ہے کہ نے بی سے کہا، اور بی دونوں نیک لوگ، ٹھیک ہے، کہہ رہے تم سی کو کیوں روکتے ہو، ان کو تو عذاب اللہ دیں گے یا ان کو ہلاک کریں گے، شدید عذاب دیں گے۔ انہوں نے کہا قولوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو صرف ایک عذر ہے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اللہ کی طرف بتا کر کہ اللہ تعالیٰ ہم نے لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تھا، ہم تو اس لیے منع کر رہے ہیں۔ نمبر 2 وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی بچ جائیں اللہ کے عذاب سے، شاید میری بات ان کے دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کون سی جماعت ہے جنہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف بات ڈالنے کو کر رہے ہیں کہ شاید یہ بچ جائیں، کون ہے؟ ہم نے اس کو کون سا نام دیا ہے؟ بی، یہ بھی اچھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سوچ کے پاس ابھی نہیں تھی، نیک بن رہی ہے، بی بول رہی ہے، اور ہمارے پاس یہ 2 فیلنگز ہونی چاہیے کہ ایک تو اللہ آپ دیکھیے گا، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا دی، اور ہمارے اندر ایک دوسرا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کرے میری بات دل میں اتر جائے، خدا کرے کہ یہ لوگ سب اور ہم سب بعمل ہو جائیں، یعنی ایک پریچر کے پاس یہ 2 فیلنگز ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، فلما نسو، بس جب وہ بھول گئے، کون؟ سی، ٹھیک ہے، جب وہ مچھلیاں پکڑنے والے، وہ گناہ کرنے والے بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس بات سے ان لوگوں کو تلقین کی گئی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو لوگ برائی کرتے تھے ان کو بے شک ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا حق مارا تھا، برے عذاب سے پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ آیت نمبر 165 ہم نے کمپلیٹ کی، ٹھیک ہے، 165 ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں بی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آ رہا کہ بی کا کیا ہوا، کا ذکر آیا کہ ان کو نجات ملی، اور سی کا ذکر آیا پکڑ لیا ہم نے جنہوں نے حق مارا تھا۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بی، یہ جو ہے یہ ظلم کہلائے گی کہ نہیں، کہ اس نے حق مارا یا نہیں مارا، ہم خاموش رہیں گے، لیکن ہم اپنے طور پر سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اور جہاں پر ہمارا بولنا حق بنتا ہے، کیونکہ کب جا کر حق نہیں بنتا؟ جب ہم نے بہت بول دیا، جیسے اب کو نیکسٹ ٹائم اتنا نہیں بتانا تھا نا، نے کافی اگر بتا دیا تو پھر اس کا بھی حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کچھ تو
ضرور بولنا چاہیے. بس جب انہوں نے سرکشی کی ان کو برے عذاب نے پکڑ لیا اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانیاں کی تھی. بس جب وہ سرکشی کرنے لگے جس سے منع کیے گئے تھے, کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. اس کے اندر کوئی محاورہ کوئی چیز, ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ بندر کا مطلب کچھ اور ہو جائے, لیکن کلیئر ہمیں جیسے پتھروں کی بارش ملتی ہے نا, جیسے ہم کو اور کون سا عذاب ملتا ہے کہ حامان اتنی شان سے نکلا اور واقعی سب کے سامنے زمین کھلی اور یہ سما گیا, اور اسی درمیان کئی لوگوں نے کہا ہائے خدا کا شکر کہ ہم بچ گئے. اس کا مطلب صرف وہ ڈوبا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن سے ہم نے جو دیکھا کافی سالو کرنے کی کوشش کی, لیکن وہی آ رہا ہے جو لکھا ہوا ہے. اسی طرح فرعون کو واقعی پورا دریا وہ لوگ پار کر رہے ہیں اور یہ دریا ان کو ڈبا کر رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے لیے اس میں بہت حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ واقعی وہ بندر بن گئے, ذلیل بندر بنے, نہ کہ ہم یہ تعبیر کریں کہ آج کے بندر وہی والے بندر ہیں. صحیح ہے, یہ آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ آج کے بندر وہ والے بندر ہیں, کیونکہ ان کی تو امت ان کے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے, آگے آپ دیکھیے وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ. اب ہم ایک اور پوائنٹ کو, ادھر آیت نمبر کون سی آ رہی ہے, آیت نمبر 167 ہے. جب حکم دیا تمہارے رب نے, یا جب خبر دی آپ کے رب نے کہ البتہ وہ ضرور و ضرور اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے ان پر. کن پر؟ کن پر؟ جو گناہ کرے گا ایسے لوگوں پر. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمہارے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے, ایک حکم دیا, ایک خبر دیا ہے کہ البتہ وہ بھیجتے رہیں گے ایسے لوگوں پر قیامت کے دن تک جو بھی تکلیف دے انہیں برا عذاب. ٹھیک ہے, جو چکھائے ان کو برے عذاب سے, اور بے شک تمہارا رب البتہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو اللہ نے یہ خبر دی کہ البتہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے عذاب, خبر دی تمہارے رب نے کہ البتہ ضرور بھیجتے رہیں گے ان پر یوم القیامت تک جو تکلیف دیں گے ان کو برے عذاب سے, یعنی ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے. انڈرسٹینڈ, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے جو لوگوں کو برے عذاب دیتے رہیں گے. تو یہ اللہ کا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ نہ بولو, جب تم گناہ کو دیکھ کر چپ رہو, تو پھر اللہ تم پر وہ لشکر بھیجتے ہیں کہ تمہیں ختم کر دیا جاتا ہے. نہ کہ یہ کوئی پریڈکشن ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ قیامت کے دن تک ان کو لوگ مارتے رہیں گے. ایسی کوئی بات ادھر نظر نہیں آ رہی, کیونکہ میں آج صبح اس کو پڑھ رہی تھی تو اس کی انٹرپریٹنگ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے خبر دی کہ بنی اسرائیل پر اب اللہ ہر زمانے میں لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو ان کو قیامت کے دن تک مارتے رہیں گے. تو ہم نے کہا ایسا نہیں لکھا ہے, یہ یونیورسل لیول پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں خبر دی ہے کہ جب تم اللہ کے اصول توڑو گے تو تم پر ایسے لوگ چھوڑ دیے جائیں گے جو تم کو دکھ دیں گے برے عذاب سے. قیامت کے دن تک یہ معاملہ چلے گا, اور بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لیتے ہیں, اور بے شک وہ البتہ بخش بھی دیں گے. رحیم ہے, تو کیا چیز چھپی ہو گئی اس کے اندر؟ بہت جلد حساب بھی لیں گے, اور اگر اس درمیان تم نیک ہو جاؤ تو وہ تمہیں بخش بھی دیں گے اور رحیم بھی ہوں گے, اور تم پر وہ لوگ آنا بند ہو جائیں گے. نہ کہ یہ کوئی پریڈکشن ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر صورت تم پر آتے ہی رہیں گے. آگے کیا رہا ہے, ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کو زمین میں امتوں میں, ان میں سے کچھ تو نیکوکار ہوئے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہوئے. ہم نے انہیں آزماتے رہے دنیا میں, اچھائی سے بھی آزمائیں گے, برائی سے بھی آزمائیں گے. لعلہم یرجعون. یہ دیکھیں اللہ کا پھر ایک اصول سامنے آ رہا ہے جو آپ نے پیچھے سے دیکھا کہ ہم ان کو اچھائیاں برائیاں دیتے رہیں گے. اور جیسے وہ مچھلی والوں کو روکنے والوں نے کہا نا کہ ہم ان کو اس لیے منع کر رہے ہیں شاید یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے زیادہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں میں, خوشیوں میں, برائیوں میں, پریشانیوں میں انسان کو پکڑتے ہیں, وہ بھی اللہ